11 مارچ 2011 کو جاپان میں ریکارڈ کیے گئے سب سے بڑے زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی اور آنے والی سونامی نے شمال مشرقی ہونشو کے علاقے ٹوہوکو کو تباہ کر دیا۔ پہلے سے ہی خوفناک تباہی اور جانی نقصان کے علاوہ قدرتی آفت فوکوشیما نائجی جوہری پلانٹ میں جوہری تباہی کو بھی جنم دیتی رہی۔ فوکوشیما کی تباہی کو تاریخ کا دوسرا بدترین جوہری حادثہ سمجھا جاتا ہے، جس نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا۔ ایمرجنسی کے دوران فوکوشیما پلانٹ کے 3 آپریشنل نیوکلیئر ری ایکٹر میں سے ہر ایک کامیابی سے بند ہو گیا، لیکن بیک اپ پاور اور کولنگ سسٹم ناکام ہو گئے، جس کے نتیجے میں بقایا گرمی کی وجہ سے تینوں ری ایکٹر میں ایندھن کی سلاخیں جزوی طور پر پگھل گئیں۔ جب عملہ زندہ بچ جانے والوں کے ملبے کو تلاش کر رہا تھا اور قوم زلزلے اور اس کے نتیجے میں آنے والی سونامی سے باہر نکل گئی، کئی دنوں کے دوران ایٹمی تباہی سامنے آئی۔ وہ سہولیات جہاں ری ایکٹر 1 اور 3 واقع تھے، بالترتیب 12 اور 14 مارچ کو پھٹ گئے، جس سے حکومت کو 20 کلومیٹر کے دائرے میں موجود ہر ایک کو وہاں سے نکالنے پر مجبور کیا گیا۔ 15 مارچ کو عمارت کے ری ایکٹر 2 میں ہونے والی ایک اور دھماکے سے اور بھی زیادہ تباہ کاری خارج ہوئی اور ہزاروں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ کارکنوں نے زیادہ گرمی کی سہولت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر، واٹر کینن اور سمندری پانی کے پمپ کا استعمال کیا تھا۔ آنے والے مہینوں میں تباہی کا مکمل حد واضح ہو گئی۔ آخرکار حکومت نے پلانٹ کے 30 کلومیٹر کے دائرے میں تمام رہائشیوں کو نکال دیا۔ ابتدائی طور پر اس واقعے کی وجہ سے کسی ہلاکت کو قرار نہیں دیا گیا تھا، حالانہ یہ ان 1,54,000 لوگوں کے لیے بہت کم تسلی کا باعث تھا جنہیں نکالا گیا تھا، یا زلزلے اور سونامی کے نتیجے میں اپنی جانیں گنوانے والے 18,000 سے زیادہ لوگوں کے پیاروں کے لیے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انخلاء ضروری نہیں تھا، کیونکہ تباہ کاری کی سطح حادثے کے فوری بعد متوقع طور پر اس سے نیچے گر گئی تھی۔ اگرچہ بہت سے لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن 2021 تک 371 مربع کلومیٹر کا مشکل سے واپسی کا علاقہ خالی کر دیا گیا ہے، اور شاید کئی دہائیوں تک حقیقی تعداد معلوم نہ ہو سکے۔ 2018 میں حکومت نے اعلان کیا کہ پلانٹ کے سابق کارکن، جنہوں نے پگھلاؤ کے دوران خدمات انجام دی تھی، سرکاری طور پر آفت سے ہونے والی تباہ کاری سے منسوب پہلی موت تھی، جسے آج بدنام زمانہ جوہری واقعات کی درجہ بندی میں چرنوبل کے بعد دوسرے نمبر پر سمجھا جاتا ہے۔